ہالی ووڈ کے مشہور اداکار چارلی چیپلن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر آپ واقعی زندگی میں کہہ مار مار کر ہنسنا چاہتے ہیں تو دنیا میں اپنی زندگی پر سنجیدگی سے ایک بار غور ضرور کریں۔ چارلی چیپلن کی اپنی زندگی یقیناً انتہائی دلچسپ ہوگی اور انہوں نے اس پر غور بھی کیا ہوگا، ہنسے بھی ہوں گے، لیکن افسوس انتقال کے بعد ان کو ان کی لاش کے ساتھ ہونے والے ڈرامے سے واقف کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ واحد طریقہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے مکمل قصہ سنانا ہے۔ اس کا قوی امکان ہے کہ زندہ ہونے کے بعد وہ اپنی لاش کے ساتھ ہونے والے سلوک کو جان کر شاید کہہ مار مار کر دوبارہ مر جائیں۔ آج نامعلوم سے معلوم تک کی قسط نمبر 14 میں ہم چارلی چیپلن کی لاش کے ساتھ ہونے والے سلوک کی مکمل کہانی بیان کریں گے۔ شاید چارلی چیپلن اگر آج یہ کہانی سنتے تو خوش ہو کر ہمارا چینل سبسکرائب کر دیتے، اس لیے آپ بھی کر دیں۔ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہوں گے کہ چارلی چیپلن کا شمار 20ویں صدی کے بڑے اداکاروں میں ہوتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ چارلی چیپلن سینما کی تاریخ کا آج تک کا سب سے بڑا نام ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے مزاحیہ فلموں کی بدولت دنیا بھر میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ آپ سب نے بھی یقیناً ان کی کچھ خاموش فلمیں دیکھ رکھی ہوں گی۔ سن 1952 میں چارلی چیپلن کو کچھ سیاسی نظریات اور بیانات کی بنا پر اپنی بیوی اونا اور 8 بچوں سمیت سوئٹزرلینڈ منتقل ہونا پڑا۔ وہ سوئٹزرلینڈ میں ہی مرتے دم تک رہائش پذیر رہے۔ یہاں 25 سال تک خوش و خرم زندگی گزارنے کے بعد سن 1977 میں کرسمس کے دن 88 سال کی عمر میں چارلی چیپلن انتقال کر گئے۔ ان کا جنازہ بڑی سادگی سے ادا کیا گیا، جس میں بہت کم افراد نے شرکت کی۔ چارلی چیپلن کے جسد خاکی کو ایک تقریباً 250 کلو کے بھاری تابوت میں رکھ کر چند افراد کی موجودگی میں دفن کر دیا گیا۔ جب دنیا میں چارلی چیپلن کی موت کی خبر پہنچی تو پوری دنیا میں افسوس کی لہر دوڑ گئی، مگر اصل مزاحیہ کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہوا یوں کہ چارلی چیپلن کی موت کے 3 مہینے بعد ان کی بیوی اونا کو سوئٹزرلینڈ کی پولیس کی طرف سے ایک عجیب و غریب کال موصول ہوئی۔ پولیس نے انہیں بتایا کہ ان کے شوہر کی قبر کو کھودا گیا ہے اور قبر سے لاش غائب ہے۔ قبرستان کی انتظامیہ کو یقین تھا کہ کوئی مردہ زندہ ہو کر قبر سے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے قبرستان انتظامیہ نے کسی چوکیدار کی ڈیوٹی بھی قبرستان میں نہیں لگائی ہوئی تھی۔ چارلی چیپلن کی قبر کو کھود کر اس میں سے بھاری تابوت باہر نکالا گیا۔ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ تابوت کو قبر سے نکالنے کے بعد کچھ دور تک زمین پر گھسیٹا گیا اور گاڑی پر لاد کر نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ ابتدائی طور پر پولیس کو چوروں کی شناخت اور مقاصد معلوم نہ ہو سکے۔ اسی دوران بہت سی افواہوں نے بھی جنم لینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ لاش کی چوری جرمنی کی نازی پارٹی نے کرائی ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ چارلی چیپلن نے اپنی ایک فلم دی گریٹ ڈکٹیٹر میں ایڈولف ہٹلر کا مذاق اڑایا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ لاش کی چوری چارلی چیپلن کے پاگل فینس نے کی ہے، کیونکہ وہ لاش کو واپس انگلینڈ لے جا کر دفن کرنا چاہتے ہیں۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن کچھ ہی دن بعد چارلی چیپلن کی بیوہ اونا کو ایک اور کال موصول ہوئی۔ یہ کال اغواکاروں کی تھی۔ اغواکاروں نے کچھ دن بعد چارلی چیپلن کے تابوت کی ایک تصویر بھی اونا کو بھیجی تاکہ اونا کو یقین دلا سکیں کہ لاش انہی کے پاس ہے۔ اغواکاروں نے اونا سے لاش واپس کرنے کے لیے 6 لاکھ سوئس فرانک مانگے۔ اس رقم کا سن کر چارلی چیپلن کی بیوہ اونا نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا کہ اگر چارلی چیپلن آج زندہ ہوتا وہ یہ سن کر ہنس ہنس کے پاگل ہو جاتا۔ اونا کی لاش حاصل کرنے میں عدم دلچسپی کی وجہ سے اغواکار شدید پریشانی کا شکار ہو گئے اور تاوان کی رقم کم کر کے آخرکار 1 لاکھ سوئس فرانک کر دی، اور اونا رقم دینے کے لیے مان بھی گئی۔ رقم ادا کرنے کی جگہ اور وقت بھی طے ہو گیا، مگر وہاں پولیس کو پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا تاکہ اغواکاروں کو گرفتار کیا جا سکے۔ مگر اغواکار بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور پولیس نے غلطی سے ایک ڈاکیے کو دھر لیا۔ پولیس نے اونا کے فون ریکارڈ کرنا شروع کر دیے اور علاقے کے کئی 100 PCOs پر نگرانی کے لیے افراد تعینات کر دیے۔ کچھ دن بعد اغواکاروں کی دوبارہ کال موصول ہوئی اور انہوں نے رقم کی ادائیگی کی جگہ اور وقت طے کیا۔
मगर इस दफा पुलिस अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी और पुलिस अगवाकारों के फोन ट्रेस करके उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। इस जुर्म में 2 ऑटो मैकेनिक शामिल थे जिनका नाम रोमन वार्ड्स और कास्को गाइनो था। गुर्बत से तंग आकर दोनों ने ये जुर्म सर अंजाम दिया था। मरकजी मुलजिम रोमन वार्ड्स को अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई और चार्ली चैपलिन की बेवा से तहरीरी माफी मांगने का हुक्म भी दिया। दोनों ने तहरीरी माफी मांग भी ली, जिसका जवाब उन्होंने सिर्फ एक जुमले में दिया। वो जुमला था, देखा, सब माफ कर दिया गया। लाश बरामद करने के बाद इस दफा चार्ली चैपलिन को दोबारा दफन किया गया और इस दफा कब्र को कंक्रीट डालकर बंद कर दिया गया ताकि दोबारा कभी कोई चार्ली चैपलिन की लाश को परेशान ना कर सके। तो ये थी वो दिलचस्प कहानी जो चार्ली चैपलिन की लाश के साथ पेश आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। अगर आप मुसलमानों के अरूज ज़वाल की कहानी जानना चाहें या भारतीय जासूस कुलभूषण के पाकिस्तान पर असरात जानना चाहें तो दिए गए थंबनेल्स पर क्लिक करें। इस सीरीज की तमाम मकसाद देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम मकसाद आप तक बर वक्त पहुंच सके।